اسی سے اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر اپنے گھر پر مشفق تھے، گھر والوں پر، اور بچے سے لے کے جوان تک، بزرگ تک، ہر ایک ان سے ان کا عجب انداز سے تذکرہ کر رہا تھا۔ یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے ایک اصول دیا ہے، اور عزیزو اس اصول کو ہر ایک کو اپنانا چاہیے۔ زندگی کا اس سے خوبصورت اصول اور اس سے خوبصورت جملہ کہیں نصیب نہیں ہوگا۔ سوشیولوجی کا ٹائٹل ہے، خدا کی قسم، پوری سوشیولوجی کا، پورے علم سماجیات کا سنہرا ٹائٹل ہے یہ جملہ جو امام فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جیو تو اس طرح جیو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ جیو، زندگی گزارو، جیو تو اس طرح جیو کہ ہر شخص تم سے ملنا چاہے، ملنا پسند کرے، اور مرو تو اس طرح مرو کہ دنیا تمہیں خیر سے یاد کرے۔ حضرت مولا کائنات پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ہر انسان اپنے مولا کے، ہر چاہنے والا اپنے مولا کے صرف اسی جملے پہ عمل کر لے کہ جیو تو اس طرح جیو کہ ہر شخص تم سے ملنا پسند کرے، اور مرو تو اس طرح مرو کہ تمہیں دنیا خیر سے یاد کرے، اگر اس طرح زندگی گزار لے تو یقیناً تاریخ لکھے گی کہ علی کا چاہنے والا ایسا ہوگا۔ اب میں آپ کو بہت قریب کر رہا ہوں اپنی گفتگو سے کہ قرآن نے آواز دیا، اب دونوں باتیں مل کے اپنی منزل پہ پہنچ رہی ہیں۔ قرآن نے آواز دیا کہ جو شخص بھی عمل صالح انجام دے اس شرط کے ساتھ کہ وہ صاحب ایمان ہو، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو ایمان ہو، اس کے ساتھ عمل خیر ہو تو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ تو اب ایمان کیا ہو؟ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری محبت ایمان ہے، اور تم سے بغض یا کفر ہے یا نفاق ہے۔ بے شک۔ تو اگر ایمان سے محبت ہے تو پھر قرآن آواز دے رہا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پھر ہم اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ میرے ساتھ آئے نہیں آپ؟ میں نے مشہور حدیث پڑھی، جو شخص بھی آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید یعنی زندہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ محبت علی و اہل بیت ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح ہے تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ حیات طیب کیا ہے؟ حیات شہید ہے۔ ایک دو نہیں، 14 حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ شہید ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے وہ بخشا ہوا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما، جو آل محمد کی محبت پہ مرے وہ مرحوم ہے، رحمت پایا ہوا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی کا تذکرہ کرتے ہیں
تو کہتے ہیں مثلا جعفر عباس مرحوم مغفور، فلاں مرحوم و مغفور کیوں کہتے ہیں؟ ہم آپ اللہ کے سیکریٹری تو ہے نہیں، تو ہمیں کیسے معلوم کہ وہ بخشا ہوا؟ ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے وہ بخشا ہوا نہیں ہے، مگر اپنے سچے نبی پر ایمان ہے۔ ہمیں اپنے سچے نبی پر ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت پہ بڑھتا ہے وہ شہید بڑھتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت اہل بیت پر مر رہا ہے، اس کے اعمال عادات و اطوار سے ظاہر و ثابت ہے کہ وہ محبت اہل بیت پر مر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بخشا ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کیا حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پہ مرے وہ شہید ہے۔ یہی ہے نا حدیث، کوئی لفظ بدلی نہیں ہے۔ شہید کے معنی زندہ کہاں ہوتا ہے؟ میں وہ نہیں پڑھوں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد۔ شہید کے معنی زندہ نہیں ہوتا، شہید کے معنی گواہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ ایک شہید کے معنی گواہ نہیں ہوتا۔ اور ترجمہ کیا تو جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہاں وہ زندہ جاوید ہوتا ہے، مگر شہید کا ترجمہ زندہ جاوید بھی نہیں ہے، زندہ بھی نہیں۔ یہ فلسفہ ہے کیا؟ صلوات پڑھ لے محمد۔ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید ہے، اللہ بھی شہید ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ گواہ کافی ہے، شہید وہاں بھی لگتا ہے۔ شہید قل کفا باللہ شہیدا، اللہ شہید ہے، ہم بھی شہید ہیں، نہ اللہ مرے گا نہ اللہ زندہ ہوگا۔ تو بھی زندہ جاوید والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ بھی شہید ہے، رسول بھی شہید ہے، اور جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ شہید ہے۔ شہید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے۔ بے توجہ رکھیے تو میں اگلی منزل کی طرف آ جاؤں کہ شہید کے معنی ہوتا ہے گواہ، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ شہید ہے، یعنی زندہ ہے۔ تو یہ زندگی اصل میں بونس ہے۔ یہ زندگی جو ہے وہ بونس ہے، مرتبہ جو ہے وہ گواہی کا ہے۔ مرتبہ جو ہے وہ گواہی کا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک جملہ آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں، کوئی مقدمہ درپیش ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی مقدمہ کسی کو درپیش ہو، میں مقدمہ لڑنے کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں مقدمہ لڑنے کو، اب کوئی وکیل صاحب ہوگی میں کہتی مولانا تو میرے خلاف نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چلیے اچھا ہوا، میں مقدمہ لڑنے کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں اسی لیے میں نے بار بار میں کہہ دیا تاکہ یہ سوال اگر وکیل صاحب بھی کرے بات تو مجھ سے کرے، اور کر رہے ہیں آپ۔ مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کی قوم کے پاس ایسے وکلا موجود ہیں تو انہی سے جا کے مسئلہ سمجھ لیجئے، صحیح بات بتا دیں گے، فیصلہ کر لیجئے، عدالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ قانون بتا دیں گے کہ کتنا حق آپ کا ہے، کتنا حق اس کا ہے، مقدمے کی ضرورت پڑے گی۔
بھائی وکیل بھی تو جو بتاتا ہے جج کو اسی میں فیصلہ ہوتا ہے. تو وکیل آپ کو یہی بتا دے گا تو مقدمے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ کو کتنا نقصان بچ جائے گا, پیسے کا بھی نقصان, وقت کا بھی نقصان بچ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں میں نے بات کہہ دی. اور اگر کوئی آپس میں مومن میں مقدمہ ہو تو بھیا اسے ختم کر لو, ہے نا. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مومن سے مقدمہ بازی کرے. تو میں کل عرض کر رہا تھا, اب وکیل صاحب موجود ہیں جو میرا ساتھ دیں گے, کہ جب کوئی کسی مسئلے میں گواہ ہو جائے, اب مجھے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی بھی مسئلے میں کوئی دو شخص ہیں, کسی مسئلے میں ان کا کوئی ایک گواہ ہو جائے تو عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس گواہ کی حفاظت کرنا. ایسا ہے, اب مجھے کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. گواہ کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ عدالت کی ہوتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا چیز, اگر آپ ساتھ آ جائے تو مسئلہ گواہ کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے عدالت کی. اگر کوئی یہ کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, ابھی گواہی مکمل نہیں ہوئی, تو عدالت اسے پروٹیکشن فراہم کرتی ہے. تو گواہ کی زندگی کی ذمہ داری ہوتی ہے عدالت کی. میں محمد و آل محمد کی محبت پہ جو مرتا ہے وہ ہے مصطفیٰ کا گواہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کی محبت پہ مرتا ہے وہ ہے مصطفیٰ کا گواہ. میں کہوں گا بھئی مصطفیٰ کی گواہی کہے گی, رسول آواز دیں گے کہ میں روز محشر پوچھوں گا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, مگر میرے نبی سے محبت کرو. یہ پیغام ہم نے دیا کہ نہیں دیا, یہ گواہی دیں گے. سلام پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ, کہ بے شک میرے سرکار آپ نے آیت پہنچائی تھی, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اور ہم گواہ ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا. تو اس گواہ کی حیات کی ذمہ داری عدالت کی ہے. تو یہ بونس اللہ کی طرف سے ہے کہ شہید ہوتا ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے, جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے. اللہ اسے دنیا میں بھی حیات دیتا ہے. یہ صلوات پڑھیں محمد جو عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ محبت اہل بیت. ایمان کیا ہے؟ حب علی. اور جس کے پاس حب علی ہوگا عمل صالح کے ساتھ اسے ملے گا, قرآن کہہ رہا حیاتاً طیبہ, پاکیزہ زندگی, بے عیب زندگی. وہ زندگی آخرت میں تو نظر آتی ہے, ہمیں یہاں بھی نظر آتی. میسم لوگ ان سے مذاق کرتے تھے. سنا تم علی کو بہت چاہتے ہو, کہ ابھی تک تو حق ہی نہیں ادا ہوا. اللہ اکبر. جناب مولا کائنات میرا بھی سب تمہیں معلوم ہے, تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا. دیکھیں یہیں سے آزمائیے اپنے دل کو کہ ہم نے محبت اہل بیت کہاں تک بسائی ہے. یہ کردار ہیں ابو ذر, سلمان, مقداد, عمار, میسم, رشید حجوی. انہیں پڑھنا چاہیے, پڑھوانا چاہیے, سننا چاہیے, تاکہ ہم اپنے کو ناپ سکیں.
مگر نا مولا کائنات نہیں سمجھ میں آنے والی تھی آسانی سے، ان کے ذریعے ہم کچھ آگے بڑھ گئے. یہ سینے ہیں معرفت کے، یہ سینے. اور شاید حجری سے دیکھا، ابوذر سے دیکھا، سلمان سے دیکھا، مرداد سے دیکھا، ان لوگوں سب سے مولا کائنات دیکھا میری محبت میں یہ مصیبتیں پڑیں گی. میسم سے کہا میسم تمہیں معلوم ہے میری محبت میں قتل کیا جائے گا. میسم مسکرائے اور بڑی پوری طرح قتل کیا جائے گا، تمہیں سولی دی جائے گی. ایمان سے بتائیے ہم ہوتے کہتے مولا آپ تو مشکل کشا ہیں، راستہ بتائیے نکل لیں. کائے کہ مشکل کشا ہے، ٹھوکر لگتی تو یہ عالی مدد کہتے ہیں مولا یہ تو قتل کا مسئلہ ہے، اور آپ سامنے موجود ہے براہ راست بتائیے. وہ دن بتا دیجئے، ایک دن پہلے ہی ٹکٹ کٹا لیتے ہیں. کیا میسم نے ایسا پوچھا؟ کیوں؟ کبھی سوچے تو ہم کیوں؟ کیا وہ مشکل کشا نہیں مانتے تھے؟ حاجت روا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا. پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ میسم جانتے تھے محبت میں قتل ہونے میں حیات ہے. ہر شخص فائدے کا سودا کرتا ہے. نہیں پوچھا. ٹھہراؤں گا آپ کو، میں ذرا ہٹ کے گفتگو کا آتی. امام حسین نے بھی کہا تھا کل انہیں میرا سر چاہیے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. کیوں نہیں گئے؟ ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے بھی سوچتے جس طرح آج ہم ہیں اس طرح کا فیصلہ بھی امام حسین نے کر دیا 1400 سال پہلے. بات سمجھیے، جیسے آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ خرچہ بھی نہ ہو، فائدہ سنا نہ ہو، کچھ انویسٹمنٹ نہ ہو اور فائدہ ہر طرح سے ہو جائے. آج ہم سوچتے ہیں، عبادت میں بھی سوچتے ہیں، بزنس میں بھی سوچتے ہیں کہ کرنا نہ کچھ بڑے فائدہ پورا ہو جائے. سوچتے ہیں نا، اسی لیے لوگ لوٹ رہے ہیں، اسی فائدے کی لالچ میں. نہ ٹھہرائیے گا تو میں ادھر ادھر نکلنے لگتا ہوں. ہزاروں کروڑ ڈوب گئے نا اڈانی کے لوگوں کے فائدے ہی کی لالچ میں نہ ڈوبے کہ نقصان میں ڈوبے. ذرا سال میں بے باک ہوں. سوچتے نا خرچہ کچھ نہ کرنا پڑے اور ہمارا شیئر 500 گنا بڑھ جائے، 10 روپے والا شیئر 500 کا ہو جائے. اسی طرح سوچتے ہیں جب فیصلہ امام حسین نے بھی کیا تھا کہ جسے جانا ہے چلا جائے. ابھی نہیں جاتے، وہ چراغ بجھا دیتا ہوں. اب کوئی نگاہوں کی بھی شرم نہیں رہی، چلے جاؤ، تب بھی نہیں گئے. امام نے یہاں تک کہہ دیا وہ 16 نفع فائدہ، یہاں تک کہہ دیا تمہاری جنت کا بھی میں ضامن ہوں. اب بتائیے، اب تو وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ پورا فائدہ. اور ضمانت کون لے رہا ہے؟ جو جنت کا سردار. جو جنت کا سردار مجھے پیچھے واقعے میں پلٹنا ہے، ورنہ میں یہاں عرض کرتا کہ اس کے بھی سارے زاویے حسین نے واضح کر دی. پھر بھی کوئی نہیں گیا جب چراغ روشن کیا. جنت مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، بہانہ مل رہا ہے، اس کے بعد بھی کوئی نہیں گیا. اس لیے کہ سب یہ جانتے تھے ہم چلے جائیں گے تو ہمیں امام زمانہ کا سلام نہیں ملے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی کو وقت کا امام سلام کرو. وہ اس راز کو جانتے تھے. سلمان یہ سب نے بھی نہیں پوچھا مولا کیسے بچیں گے. معلوم ہے پوچھا کیا؟ مولا زمانہ کون سا ہوگا؟ کہا فلاں. آدمی کون ہوگا؟ کہا فلاں. جگہ کون سی ہوگی؟ کہا فلاں باغ. باغ میں پیڑ کون سا ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں
ایک دم پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں کتنا یقین ہے میسم کو اپنے مولا پر. امام نے درخت بھی بتا دیا, اسی کھجور کے درخت پر تمہیں سولی دی جائے گی. میسم اس درخت کو پانی دینے لگے. کلیجہ چاہیے, قاتل سے گلی, قاتل کی گلی سے گزرنے کا کلیجہ چاہیے. اس درخت میں پانی دینے لگے, اسی لیے لوگ میسم کو پاگل کہتے تھے. آج بھی کوئی ایسا کرے تو پاگل ہی کہنا. دیوانہ آدمی, مولا نے کہہ دیا درخت کے اوپر سولی دی جائے گی تو پانی دے رہے ہیں تاکہ یہ زندہ رہے. پانی دینا تو گرم پانی ڈالے. میسم جانتے ہیں سورج پلٹ سکتا ہے. ہو کے رہے گا. معلوم ہے زمانے میں کیا کیا. دیکھیے اس قبیلے کے جتنے درخت ہیں, باٹل پام ہے, ناریل کا درخت ہے یا سپاری کا درخت ہے, اس طرح کے جتنے بھی درخت ہیں, ان کی زندگی کے گلے میں ہوتی, اوپر سے آپ کاٹ دیں تو پورا تنا بیکار ہوتا ہے, اس میں کہیں سے بھی کوپل نہیں نکلتی. آم وغیرہ کی طرح ایسا نہیں, اس کا تنا اوپر سے کٹ بھی جائے تو نیچے سے کوپلیں نکل آتی. ناریل ہے, بٹل پام ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس درخت کو اوپر سے کاٹ دیا گیا, اب تو اسے سوکھ کے ختم ہو جانا. اب پانی نہیں ڈالنا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جڑتے ہیں. درخت کھڑا ہوا ہے, گھبرا تو نہیں گئے, ابھی جلدی نہیں اتروں گا. صلوات پڑھ لے محمد. میسم روزانہ دکان کھولنے سے پہلے اس درخت کو دیکھتے ہیں. دکان بند کرنے کے بعد, کھجور کی دکان تھی, پھر اس درخت کو دیکھتے ہیں, تب گھر آتے ہیں. بھائی انتظار کر رہے ہیں اس دن کا. وہ دن آ گیا. میسم کو سولی دی جانی ہے. سولی سے آپ کے ہمارے سب کے ذہن میں آتا ہے ہینگ ٹو ڈیتھ, ہے نا. یہ سولی نہیں تھی. کھجور کا درخت 12-15 فٹ کا تھا. اس میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جس پہ ہینگ ٹو ڈیتھ کیا جا سکے. کبھی سوچا وہ سولی کیسے دی گئی تھی؟ کلیجہ پھٹ جائے گا. مگر میں چاہوں گا میرا کوئی جملہ ضائع نہ ہونے پائے. جناب میسم کو گرفتار کیا گیا اور ایک موٹی لوہے کی کیل ان کی دونوں ہتھیلیوں پہ رکھ کے اور ایک موٹی کیل دونوں پیر کے پنجے کو ایک دوسرے طرح کر کے یہاں ٹھوک دی گئی. اس طرح کیلنڈر کی طرح میسم لٹکا دیے گئے. اس اذیت کو تصور کر سکتے ہیں. ہینگ ٹو ڈیتھ 3 سے 5 منٹ کا مسئلہ. جسم کی سب سے مرکزی رگیں, نسیں انہی دونوں جگہ سے گزرتی ہیں. خون یہیں سے چڑھایا جاتا ہے, پانی یہیں سے چڑھایا جاتا ہے. جب یہاں موٹی کیل ٹھوک دی جائے گی تو دل تک پہنچنے والا سارا خون یہاں سے گرے گا کہ نہیں گرے گا. میں حیاتاً طیبہ سمجھا رہا ہوں, جملہ رہے گا نہ کرنا. راوی نے منظر دیکھا, میسم لٹکے ہوئے ہیں اور خون ہاتھوں سے اور پیروں سے نکل کے اس طرح تھالا بنا رہا ہے جس طرح درخت میں پانی دیا جاتا ہے. اس طرح خون نیچے جمع ہو رہا ہے اور میسم مسکرا کے آواز دے رہے, بیٹی بیٹی ذرا قلم و دوات لے کے آنا, میں علی کے فضائل بولتا ہوں. تو بیٹی, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی بیٹی کے باپ ہیں. میری بیٹی تو یہ حالت دیکھ کر کے رونے بیٹھ جاتی, چیختی, چلاتی, فریاد کرتی, زمانے کو کوستی, گالیاں دیتی.
آواز دیتی للکارتی میرے باپ کو کوئی بچاؤ، مگر میسم کی بیٹی کے پہلو میں بھی میسم کا دل ہے، قلم و دعوات لے کے بیٹھ گئی۔ بیٹی کے پہلو میں بھی باپ کا دل ہے، قلم و دعوات لے کے بیٹھ گئی۔ بابا بولیے، کیسی بیٹی ہو کہ